بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں جو سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں پوری سورہ انفال اور تقریباً سورۃ التوبہ کا حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الانفال میں ہے، اللہ پاک نے اجتماعی اموال میں احتیاط کی طرف توجہ دلائی۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو کسی کا شخصی ہو، ایک فرد کا ہو۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو اجتماعی ہوتا ہے، جیسے سرکاری خزانہ ہے، قومی خزانہ ہے، یا کسی خاندان کے اموال ہے، یا چند افراد کی مشترکہ چیز ہے۔ یہ سب اجتماعی شکلیں ہوتی ہیں۔ اجتماعی اموال میں چونکہ ہر ایک کا حق جڑا ہوا ہے، اب اگر اس کے اندر بے احتیاطی کی گئی، اس میں کسی نے ہیرا پھیری کی، یا اس میں کسی نے ذاتی طور پہ تصرف کیا اور اس کو استعمال کیا، تو چونکہ اس نے اجتماعی ترتیب کو متاثر کیا ہے تو اس کے ذمے سب کا حساب آ جائے۔ سورۃ الانفال میں اشارہ ہے مال غنیمت جو جہاد کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر چونکہ پہلا موقع تھا اسلامی تاریخ کا، اور مسلمانوں کی ملکیت میں اموال آئے، اب اس مال غنیمت کی تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی، اللہ پاک نے اس کو خود واضح فرمایا۔ لیکن بعض لوگ ایسے تھے، چونکہ نئی نئی چیز تھی تو کچھ ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا ہوئے، اس لیے اللہ پاک نے اس پر تنبیہ بھی فرمائی اور مال غنیمت کی تقسیم کی ترتیب بھی ذکر فرمائی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک غزوے سے واپسی پر ایک شخص اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک سے کوئی تیر آیا، اڑتا ہوا تیر آیا اور اس شخص کو لگا اور وہ اس اونٹنی سے نیچے گر کے انتقال کر گیا۔ اب اسلامی لشکر میں ایک شخص آ رہا ہے اور جہاد سے زندہ سلامت واپسی ہو رہی تھی، اور اس واپسی کے سفر میں تیر لگا اور وہ گر کے انتقال کر گیا۔ تو ذہنوں میں یہی بات آئی کہ بھئی یہ بندہ کیا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ تو جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے کہا کہ ہنی اللہ، کیا خوش نصیب آدمی تھا کہ وہ میدان جہاد سے زندہ آیا، وہاں اس کو شہادت نہیں ملی لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں راستے میں شہادت لکھی تھی، کتنا خوش نصیب تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا جلدی مت کرو، بولنے میں جلدی مت کرو، بلکہ تم جا کر اس کے سامان کی تلاشی لے لو۔ تو جب صحابہ نے اس کی اونٹنی کے اوپر رکھا ہوا سامان کھولا تو اس میں سے ایک چادر نکلی جو مال غنیمت میں سے اس شخص نے خاموشی سے اٹھا لی تھی۔ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور اس نے وہ ایک چادر لے کر الگ کر دی۔ آپ علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی اور آپ نے فرمایا جب تم کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ خوش نصیب ہے اور اس کو شہادت مل گئی، اور مجھے اللہ پاک یہ دکھا رہے تھے کہ اس بندے کے اوپر آگ کی چادر تنی ہوئی تھی، آگ کی چادر تھی، اور چونکہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا اور اس نے وہ چادر خاموشی سے اپنے لیے الگ کی، اللہ نے اس چادر کو آگ کا بنا دیا۔ اتنا خطرناک معاملہ۔ جب یہ بات ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اتنا سخت ہے، آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وہ گئے، جا کے اپنا سامان کھولا اور چمڑے کے 2 تسمے وہ لے کر آپ کی خدمت میں آئے۔ اب چمڑے کے 2 تسمے جو جوتے باندھنے کے، وہ کتنی ہلکی چیز ہے، لیکن وہ لے کر آئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا اس پر بھی میری پکڑ ہو جاتی، میں نے تو یہ اٹھا لیے کہ بھئی اس کو کون پوچھے گا۔
آپ نے فرمایا شراکانی من نارن، جو دو تسمے تم نے اٹھائے نا، یہ چمڑے کے نہیں تھے، اگر یہ تمہارے سامان میں رہ جاتے یہ آگ کے تسمے بن جاتے تمہارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز میں بہت سارے لوگوں کا، افراد کا حق جڑ جاتا ہے، احتیاط اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج تو انسان پہ چونکہ حرص غالب ہے نا، تو ہر آدمی کی خواہش اور فکر یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ایسا منصب مل جائے کہ جس میں میری ماتحتی کے اندر یہ سرکاری اموال آتے ہو، اور پھر خوب دبا کے مال بنائیں گے، پھر سب کچھ کریں گے۔ آج تو زندگی اس مزاج کے ساتھ چل رہی ہے نا، ہر ایک کہتا ہے بھئی ابھی ہماری باری پھر ان کی باری، پتہ نہیں پھر آگے چل کر موقع ملے بھی یا نہیں ملے ہاتھ مارنے کا۔ لہذا جتنا ہاتھ مار سکتے ہو مار لو، اپنے لیے بنا لو۔ نہیں، بہت خطرناک چیز ہے دوستو، اس لیے کہ جہاں انسان دوسروں کے حقوق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرے گا، قیامت کے دن یہ سب حقدار کھڑے ہو جائیں گے میدان کے اندر۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت، اور ہمارے بزرگوں نے، صحابہ نے، اہل اللہ نے اس منصب کو حتی الامکان قبول نہیں کیا جس میں دوسروں کے حقوق وابستہ ہو جاتے۔ آسان کام نہیں۔ دوسری بات جو سورۃ الانفال میں ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان کو متوجہ کیا کہ وہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو تین اعتبار سے تیار رکھے۔ ایک تیاری فرمایا کہ وہ مادی ہے، دوسری تیاری جو ہے وہ عسکری ہے، اور تیسری تیاری وہ روحانی ہے۔ دیکھیں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلامی ریاست میں، اسلامی حکومت میں ایک فوج اور ایک مجاہدین کے لشکر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، یہ قرآن کریم نے حل کیا۔ مادی تیاری کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس ایسے ہتھیار اور ایسا اسلحہ ہو کہ جو آپ کے دشمن کے پاس موجود ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہو اور آپ اپنی غلیل تیز کریں اس کے لیے، وہ تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں نے ٹینکوں پر غلیل اس لیے چلائے کہ ان بیچاروں کے پاس یہی چیز تھی، اور تو کچھ تھا نہیں ان کے پاس، تو مرتا کیا نہ کرتا، وہی والی بات ہے۔ لیکن اگر ایک اسلامی ریاست اور حکومت کے پاس اسباب ہے، موقع ہے، افراد ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ مادی میدان میں اپنے آپ کو ایک کافر اور دشمن ملک جیسے ہتھیار تیار کرنے کے لیے خوب تیار کرے۔ دوسری تیاری ہے عسکری۔ عسکری کے معنی ہوتے ہیں عددی طاقت، افرادی قوت کیا ہے آپ کے پاس۔ اب آپ کے دشمن نے آپ کے پڑوس میں 10 لاکھ فوج تیار کی، 10 لاکھ، اور آپ نے 10,000 تیار کی۔ صحیح چل رہی ہے ترتیب نا دوستو، یا نہیں؟ بالکل غلط ہے۔ وہ 10 لاکھ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ 10,000 پہ کیا سوچ کے کھڑے ہوئے؟ یہ سوچ کے کہ یہ غزوہ بدر ہونا ہے اور آسمان سے فرشتے اترنے۔ وہ تو اسلامی تاریخ کے اندر پہلا غزوہ تھا، اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو یہ اطمینان دلا دیا کہ تمہارا کام اپنی ہمت، کوشش اور طاقت لگا دینا ہے، پھر باقی پیچھے سے میں دیکھوں گا۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ افرادی طاقت کو نظر انداز کیا گیا ہو۔ آپ احادیث کی تمام کتابیں اٹھائیں دوستو، تمام کتابوں میں بخاری شریف سے لے کر سنن ابن ماجہ، جو صحاح ستہ حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں ہیں، تمام محدثین ایک باب باندھتے ہیں، ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب المغازی والسیر کے نام سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں ہوتے تو آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کس چیز کی تیاری میں لگے ہوتے؟ وہ جگہ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، وہاں مسجدیں بنائی گئی ہے جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاد کے گھوڑوں کو دوڑنے کی ٹریننگ دیتے تھے۔ آپ جائیں اور وہاں کسی سے پوچھے، کسی ڈرائیور کو کہے
کہ بھئی مجھے مسجد سباق لے جائے. کون سی مسجد؟ سباق، سین با الف قاف. سباق کہتے ہیں دوڑنے کے مقابلے کو. انسان بھی دوڑتا ہے اور جہاد کے میدان میں گھوڑا بھی دوڑتا ہے. تو گھوڑا بھی وہ دوڑے گا جو پھرتیلا ہو، چست ہو، تیار ہو. آپ علیہ السلام نے صرف صحابہ کو تربیت نہیں دی، صحابہ کے زیر استعمال جو گھوڑے ہوتے تھے ان کو بھی دوڑاتے تھے. اور مسجد نبوی سے لے کر یہ مسجد سباق جہاں آج بنی ہوئی ہے، یہاں تک باقاعدہ گھڑ دوڑ ہوتی تھی تاکہ یہ گھوڑے تیار رہیں. آج تو ہمیں اسلامی تاریخ اور اسلامی نظام اسی لیے نہیں پڑھایا گیا کہ اس بچے کے ذہن میں کہیں ان بہادروں کا اور ان تاریخی لوگوں کا تصور نہ بیٹھ جائے. فلاں کی کہانی، فلاں کی کہانی، فلاں کی کہانی، فلاں سائنسدان، فلاں تاریخ دان، لیکن سیرت نہیں ہے، سیر صحابہ نہیں ہے، سیر تابعین نہیں ہے ہمارے نصاب اور نظام کے اندر. تو عسکری افرادی تیاری ایک اسلامی نظام کا حصہ ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ روحانی تیاری. دیکھیں یہ مسلمان کبھی نہیں کر سکتا کہ تیار ہونے کے بعد کہے کہ اب میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر لڑ رہا ہوں اور میں ایسا کر دوں گا. نہیں، یہ ہتھیار بھی پکڑے گا، یہ اپنا جسم بھی بنائے گا، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں جائے گا تو مدد کس سے مانگے گا؟ اللہ پاک سے. یہ روحانی تیاری. ایمان اور عقیدہ بنا ہوا ہو کہ نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا. تیسری بات جو سورۃ الانفال میں ہے، اس صحابی کے موافقات کا تذکرہ ہے کہ جس صحابی کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان اور عمر کے دل دونوں پہ جاری کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس امت کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور اتنی بڑی شان والے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے جو ملہم ہوتے تھے اور جن کی زبانوں پہ اللہ کے فرشتے بولتے تھے. فرمایا میری امت کے اندر جو ملہم ہے اور جس کی زبان پہ اللہ کا فرشتہ بولتا ہے وہ عمر ابن خطاب. ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو کچھ دیر کے بعد اللہ پاک وحی بنا کے مجھ پہ اتار دیتے. قرآن کریم کے اندر ایسی کئی آیات ہیں دوستو، اور ان جگہوں کو کہا جاتا ہے موافقات عمر. وہ آیتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت کے اندر اللہ نے اتاری. تو کتنی بڑی شان ہوگی اور کتنا بڑا مقام ہوگا اس شخصیت کا. تو غزوہ بدر کے اندر 70 مشرکین قیدی لائے گئے، اور یہ قیدی معمولی لوگ بھی نہیں تھے کہ عام لوگ، یہ مکہ کے سردار لوگ تھے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے. یہاں تک کہ اس میں آپ علیہ السلام کے سگے چچا جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، وہ بعد میں اسلام لائے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، وہ بھی قیدی بن کر آئے، قیدیوں کے ساتھ باندھے ہوئے. آپ علیہ السلام جب ان کو دیکھتے تکلیف بہت ہوتی کہ چچا ہیں، اور چچا بھی عام نہیں تھے، باوجود اس کے کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے، لیکن انہوں نے مکی زندگی میں جب مشرکین نے آپ کو خوب ستایا تھا، یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے آپ علیہ السلام کا انتہائی خیال رکھتے تھے. اور جب آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت فرمانے کے لیے آ رہے تھے اور مدینہ کے لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے کہ آپ ہجرت فرما کے ہمارے پاس آئے، تو یہی چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے اکیلے منی میں آ کر مدینہ کے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے جا تو رہے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ پورے عالم کفر کو اپنے مقابلے پر لے آؤ گے. برداشت کر سکو گے ان کا دباؤ تب میرے بھتیجے کو لے جاؤ، نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس رہنے دو، ہم جان. تو مدینہ والوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے گا،
اگر کفر نے ہمیں کاٹ دیا تو پہلے ہمارے جسم کٹ جائیں گے، لیکن آپ کے بھتیجے پہ آنچ نہیں آئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی قیدی تھے، سب قیدی تھے۔ اب مشورہ ہوا کہ قیدیوں کا کیا کریں، کیا ترتیب کی جائے۔ اب جب صحابہ بیٹھ گئے تو جمہور کی، اکثریت کی رائے کیا بنی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ سمجھتے ہیں نا دوست، کچھ پیسے ضمانت کے طور پہ، فدیے کے طور پہ، ان کی جاں خلاصی کے طور پہ دے دیں گے، یہ دے دیں گے ہمیں، وہ پیسے ہمارے کام آئیں گے، ہم اپنے حالات بہتر کر لیں گے، باقی ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ واپس چلے گئے۔ اب سب کی رائے ہوئی، سب کی مشورہ، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی، انہوں نے بھی فرمایا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے فرمایا فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ ان میں دو حضرات ایسے تھے کہ جن کی رائے الگ تھی۔ ایک انصار کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جنگجو قسم کے صحابی تھے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی احادیث کی کتابوں میں بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں کہ آپ لوگ بھول گئے، یہ وہی لوگ ہیں مکہ کے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہاں پہ، آج اس طرح ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ایک کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل بھی ایسے نہیں، بلکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں مکہ کے، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کیا جائے۔ اور اس میں حضرت عمر کے ایک ماموں بھی آئے تھے، فرمایا میرے ماموں مجھے دے دیے جائے، میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دے دیا جائے تاکہ قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا پیغام چلائے۔ اب دیکھیں کتنی سخت بات فرما رہے، لیکن چونکہ اسلامی نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس میں اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے، اور اکثریت کی رائے کیا تھی کہ ان کو کیا کیا جائے، چھوڑ دیا، بس چھوڑ دیا۔ اور ادھر سورہ انفال کی آیات اللہ نے اتاری، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ اللہ کو وہی رائے پسند تھی جو عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو اتنے بڑے درجے کے انسان ہیں۔ چوتھی بات، سورہ توبہ میں اللہ پاک نے منافق کی پہچان کی ایک نشانی ذکر فرمائی۔ دیکھیں سورہ بقرہ سے آپ حضرات خلاصہ سن رہے ہیں نا، سورہ بقرہ سے بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے کہ اس امت کے لیے اور اس دین کے لیے عام کافر سے بھی زیادہ خطرناک کون ہے؟ منافق ہے، اس لیے کہ پہچان میں نہیں ہے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گپ شپ ساری چیزیں کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ میرا نہیں ہے دل سے، تو کتنی تشویش کی بات ہے۔ لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، دل سے منافق ہے؟ تو اللہ پاک نے اس سورہ توبہ میں ایک نشانی ذکر فرمائی، اور بڑی عجیب بات فرمائے، منافق کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ اچھے حالات میں تو تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن سخت حالات میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور پھر سخت حالات کے لیے اللہ نے مثال دی کس عمل کی؟ جہاد کی، چونکہ جہاد سب سے سخت ترین موقع ہے، اور پھر جہاد میں بھی وہ جہاد جس میں حالات بہت سخت ہو، اور سورہ توبہ میں واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، چونکہ تبوک ایسی جگہ ہے جو بالکل جس کو کہا جائے کہ سرزمین عرب کا بارڈر ہے آج بھی، یعنی اگر اتنی ترقیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھے کہ میں تبوک جانا چاہتا ہوں، ہم گزشتہ سال ہمارا تبوک کا سفر ہوا کہ وہ جگہ دیکھ لیں جہاں آپ علیہ السلام صحابہ کو لے کے گئے تھے،
تو آپ احباب میں سے بہت سارے گئے ہیں، اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ سے آج بھی اگر آپ اپنی گاڑی میں، تیز رفتار گاڑی، وہاں کی سڑکیں اور سب چیزیں آپ بیٹھے تو تبوک تک جانے میں اس وقت بھی 10 سے 11 گھنٹے لگتے، اس وقت بھی۔ اس وقت نہ راستے ہیں، نہ اسباب ہے، نہ گاڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسم انتہائی گرم ترین تھا۔ اچھا، ہم جب پچھلے سال گئے تو موسم انتہائی سرد موسم میں گئے، اور وہاں کی سردی ناقابل برداشت۔ ایک مسجد میں ہم نے وضو کیا، یعنی آپ دیکھیں پانی ڈالا اور یہ پورا ہاتھ نیلا ہو گیا، پرپل، اتنا سخت پانی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تو اب ایسا معاملہ ہے کہ سردی انتہائی اور گرمی تو وہ انتہائی، تو وہ سخت گرمی ہے، سفر اونٹوں پر ہے۔ پھر تیسری اہم بات یہ کہ اہل عرب کا جو گزران ہے، معاش ہے، وہ 100% کھجور کی فصلوں پر ہے، اور مدینہ منورہ کی کھجور کی فصلیں بالکل تیار، یعنی کاٹنے کے لیے، اور اللہ کا حکم ہے کہ جائیں تبوک۔ آسان تو نہیں ہے، ہم تو چونکہ سن رہے ہیں نا خلاصہ، تو اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن حقیقت جس پر آئی ہو، جس نے یہ کرنا ہو، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن صحابہ تھے، پیغمبر علیہ السلام کے وفادار تھے، جانثار تھے، تیار ہوگا۔ اب دیکھیں کون پیچھے ہٹتا ہے۔ اب منافقین ایک ایک کر کے آئے، ایک ایک کر کے آئے، میرا یہ عذر ہے، میرے گھر میں بیماری ہے، میری بیوی اکیلے رہ جائے گی، میرے بچے میرے پیچھے رو رہے ہیں، میں کیا کروں۔ صحابہ فرماتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکراتے، اجازت دے دیتے، منع نہیں فرمایا کسی، لیکن اللہ پاک پہچان کروا رہے ہیں کس کی؟ منافق۔ کون آپ کا ہے، کون دل سے آپ کا نہیں ہے۔ اس سخت حالات نے فرق کیا دوستو، اور آج بھی انسان حتماً کسی پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اور یہ منع ہے کہ کسی کو انسان کہے کہ یہ منافق، یعنی منافق اعتقادی کسی کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک نشانی قیامت تک کے لیے دے دی گئی کہ وہ آدمی جو کہے کہ جی میں آپ کا جانثار دوست ہوں، میں تو آپ کا لنگوٹیا ہوں، یہ کہتے ہیں نا کراچی والے، آپ کا لنگوٹیا ہوں میں۔ اب یہ لنگوٹیا اگر سخت وقت کے اندر اپنی لنگوٹ کس کے دوسری طرف چلا جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کا نہیں تھا۔ اچھے وقتوں میں تو مہمان زیادہ ہوتے ہیں نا، دسترخوان تو سج جاتا ہے، پتہ تو جب چلتا ہے جب جیب خالی ہو جائے، سخت حالات آ جائے، بہت سارے ساتھی ہٹ جاتے ہیں پھر، تو سخت حالات میں فرق ہوتا ہے دوست۔ پانچویں بات جو سورہ توبہ میں ہے، ایک شخصیت کا تذکرہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق خاص ہے۔ کوئی نام بتا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے تعبیر استعمال فرمائی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو افراد تھے، ان دو میں سے دوسرے وہ تھے، اذ ہما فی الغار، پھر جب یہ دونوں ساتھی داخل ہو گئے کہاں پر؟ غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، پھر غار کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس ساتھی سے کہا، لصاحبہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم نے، اللہ نے اپنے کلام کے اندر اپنے پیغمبر کا ساتھی خود فرمایا، یہ میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں۔ ان کو پیغمبر نے غار میں تسلی دی، لا تحزن، اے ابو بکر آپ غم مت کریں۔ بہت غور کیجئے گا دوستو اس بات پہ، نکتے کی بات آ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے تسلی دی کن کو؟ حضرت ابو بکر کو، اور کن الفاظ سے دی؟ لا تحزن، لا تحزن، غم مت کریں، ان اللہ معنا، بے شک کون ہمارے ساتھ ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
تو اللہ کی معیت صرف پیغمبر کے حصے میں آئی یا حضرت ابوبکر کے حصے میں بھی آئی؟ دونوں کے حصے میں. بات سمجھ گئے دوستو؟ اب ایک نکتے کی بات. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی اللہ کے پیارے پیغمبر کے ان پیاروں سے نہیں بنتی. بعض ایسے بھی ہیں. اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ یہ سب جو اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں یہ سب جنتی ہیں. عقیدہ ہے نا دوست؟ یہ سب کامیاب ہے اور 100% کامیاب ہے. تو بعض ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ موقع دیکھتے ہیں کہیں سے مجھے بات مل جائے. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ کے پیغمبر قرآن میں کہہ رہے ہیں لا تحزن. کیا ترجمہ ہوا؟ ختم، بھول گئے. غم مت کریں. یہ کن کو تسلی دے رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر. انہوں نے نعوذ باللہ اس سے بات نکالی کہ دیکھے اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر ڈر رہے تھے. ان کے ڈر کو کم کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا غم مت کریں. اب آپ بتائیں دوستو، آپ بتائیں، شاید آپ حضرات نے اتنی زیادہ عربی تو نہیں پڑھی، یقیناً جانتے ہیں، پڑھے لکھے احباب ہے سب ماشاءاللہ، لیکن آپ بتائیں کہ تسلی کے الفاظ ہیں لا تحزن اور اس کا ترجمہ ہے غم مت کریں. اور یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر ڈر رہے تھے. ڈرنے والے آدمی کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مت ڈریں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ غم مت کریں؟ جی، آپ مت ڈریں. اس کے لیے عربی میں آتا ہے لا تخف. لا، بہت غور کیجئے گا دوستو، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ جو سمجھانا چاہتا ہوں. لا تخف، آپ مت ڈریں. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف، قرآن نے کہا لا تحزن. یاد رکھیں غم ہمیشہ بندے کے دل میں دوسرے کا ہوتا ہے، خوف بندے کے دل میں اپنے وجود کا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نعوذ باللہ ڈرپوک ہوتے تو اللہ فرماتے لا تخف. آپ کیوں ڈر رہے ہیں اندر اندر؟ مت ڈریں. اللہ نے فرمایا لا تحزن، غم مت کریں. غم دوسرے کا ہوتا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے کون تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام. معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنے وجود کا ڈر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر کا غم تھا کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن اللہ کے حبیب کو نقصان نہ پہنچا. یہ وفادار کی نشانی ہے یا ڈرپوک کی نشانی ہے؟ وفادار. قرآن کو انسان جب سمجھتا ہے نا، اللہ پاک عجیب الفاظ استعمال فرماتے ہیں. چھٹی بات جو سورہ توبہ کے اندر ہے، مصارف صدقات. انسان جب اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ کہاں دے گا؟ دیکھیں ایک آسان سی بات لے کر جائیں آج کی مجلس سے. ہم نماز ادا کرتے ہیں، خانہ پوری نہیں کرتے. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ جو یہ کہے کہ میں نے جیسے تیسے وضو کیا بس آ گیا. ایسا ہے کوئی؟ ہر ساتھی کہے گا کہ میں بھی تراویح پڑھنی تھی، رمضان تھا، تسلی سے وضو کیا، مسواک کیا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، اور اسی طرح آنا چاہیے دوست. پھر میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے. فرض عمل ادا کیا جاتا ہے، جان نہیں چھڑائی جاتی. زکوٰۃ فرض ہے نہیں ہے دوست؟ فرض ہے نا. تو زکوٰۃ انسان ادا کرے گا یا جان چھڑائے گا؟ ادا کرے گا. اور ادا کرنے کے لیے آداب ہوتے ہیں. جیسے نماز کے لیے وضو ہے، صاف ستھرا لباس ہے، صاف ستھری جگہ ہے، صاف نیت ہے. زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ یہ جان چھڑانے والی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے جی ہمیں ڈونیشن دے دیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کی تصویر بھی اپنے ساتھ ویڈیو میں لا رہا ہوں. چلو بھائی لوگ پاگل ہو گئے دوڑتے ہوئے، چلیے میری تصویر تو آ رہی نہیں، میرا فوٹو بن رہا ہے اس کے ساتھ. میں کیا بن جاؤں گا؟ کیا بن جاؤں گا؟ فرزند پاکستان بن جاؤں گا. سنا ہے یہ لفظ دوستوں؟
میں کیا بن جاؤں گا؟ فرزند پاکستان یا فخر پاکستان بن جاؤں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی. اس لیے دوستوں بات خدا نخواستہ کوئی ضد کی نہیں ہے. ہمارے اعمال برباد کرنے کے لیے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، بہروپیے پیدا ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں. ان کو اس امت کی زکوٰۃ سے کیا غرض ہے؟ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ حساب کر کے نکالے، علماء سے پوچھے، جب سامنے ترتیب آ جائے پھر اس کو لے کر مستحق کو ڈھونڈے، ڈھونڈنے کے بعد جا کر خاموشی سے اس کو مالک بنا کر آ جائے. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر فرمائے جو اس آیت میں ہے. ابھی وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف یہ اشارہ کر دوں کہ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ذکر ہوئے؟ 8. ان 8 میں سے 7 مصارف ایسے ہیں جو ابھی بھی ہیں اور قیامت تک چلیں گے. ایک مصرف اس آیت میں ایسا ہے جو بعد میں منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ مصرف ہے مؤلفۃ القلوب کا. مؤلفۃ کسی کے دل کو قریب کرنے کے لیے، بھئی یہ کمزور ایمان والا ہے، نیا نیا ایمان میں آیا ہے، کمزور ہے، اور جیسے ہی مسلمان ہوا اللہ کی شان اس کی نوکری ٹوٹ گئی، مالک نے اس کو نکال دیا، خاندان نے اس کو ٹھکرا دیا. ایسا نہ ہو کہ بندہ 3 دن کا فاقہ برداشت نہیں کر سکے، ریورس ہو جائے. کہاں؟ کفر میں. تو شریعت نے ایک مصرف رکھا تھا مؤلفۃ القلوب. اس بندے کے دل کو جمانے کے لیے زکوٰۃ کا ایک حصہ ہو، ایک فنڈ ہوگا، لہٰذا ان کی امداد کی جائے، تعاون کیا جائے، راشن دیا جائے، اور یہ میں شرکت کرے گا نہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. یہ بات اشارتاً پہلے بھی آ گئی دوستوں، اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز جنازہ در حقیقت دعائیں مغفرت ہے، اور مغفرت کی دعا مسلمان کے لیے خاص ہے یا دوستوں سب کے لیے؟ مسلمان کے. جس کے پاس کلمہ ہے اس کے حصے میں مغفرت ہے آخرت کی. جس نے کلمہ قبول ہی نہیں کیا، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا، جو اس دین پر راضی ہی نہیں ہوا، اس نے مغفرت چاہی ہی نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو دعا دے دیں؟ بھائی بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بہت بڑا فرد بھی ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس میں کوئی نفی نہیں کہ انسانیت کے تقاضے الگ ہیں، اور اس کے لیے رسمی تعزیت کے کلمات بالکل ہیں. آپ ان کے رشتہ داروں کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے اور ان کے لیے مغفرت. وہ اس سورہ فاتحہ اور اخلاص پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو کافر منافق کی نہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے، نہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت ہے. یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.